ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن یہ حکم تمام امت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کلمے کا کما حقہ علم تھا۔ ابھی یہ حکم تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا چاہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم میں نہ ڈالے۔ کلمہ طیبہ جو ہے اس لحاظ سے یہ کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، اور معاہدہ جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کا علم پہلے ہوتا ہے، بعد میں وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے 4 حروف ہیں، 4 الفاظ ہیں۔ اس میں پہلا جو حصہ ہے لا الہ، اس میں نفی ہے، نگیشن ہے تمام معبودان باطلہ کی، اور جو دوسرا حصہ ہے الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار ہے۔ اب معبودان باطلہ کی نفی کیسے ہوگی؟ جب معبودان باطلہ کا علم ہوگا۔ اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر ان کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ الہ اللہ کے علاوہ بہت سارے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ معبودان باطلہ ہیں۔ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کون کون سے معبودوں کو پوجا جاتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو، اپنی لائکنگ کو، اپنی ڈیزائر کو ہی اپنا رب بنا لیا، معبود بنا لیا۔ ابھی جو خواہش ہے اس کے سامنے نہ تو کوئی سجدہ کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ اس کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو الہ کہہ رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان کو رب مان لیا۔ ابھی اس کیس میں بھی یہود و نصارہ جو ہیں انہوں نے کبھی اپنے پادریوں کو، اپنے راہبروں کو، رہنماؤں کو، راہبوں کو کبھی الہ نہیں کہا، کبھی ان کو اپنا رب نہیں کہا، اور نہ ہی پادری نے کبھی اپنے آپ کو رب کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا۔ نہ عوام نے اپنے پادریوں کو رب کہا، اور نہ پادریوں نے اپنے آپ کو کبھی عوام کے سامنے رب کے طور پر پیش کیا۔ اس کے باوجود اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا۔ تو ان 2 آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں وہ صرف کوئی بت نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اللہ کے علاوہ اور نہیں، بلکہ وہ اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو نہ اپنے آپ کو اللہ کے طور پر پیش کریں اور نہ کوئی دوسرا ان کو اللہ ہی کہے، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو اور اپنے پادری کو الہ مان لیا۔ تو ابھی ان چیزوں کا علم ہوگا الہ کسے کہتے ہیں۔ اب جو خواہش ہے، ڈیزائر ہے انسان کی، کسی انسان نے کبھی اپنے خواہش کے سامنے سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی رکوع کیا،
نہ سجود کیا، نہ ان کے نام کی نظر نیاز دی، اور نہ ہی کبھی اس بات کو ماننا کہ میری خواہش جو ہے وہ میرا الہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ڈیزائر کو اللہ کے علاوہ اپنا الہ مان لیا ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ ہے، اس میں الہ کیا کون ہے، اللہ کے علاوہ وہ کون کون سے الہ ہیں کہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان الہوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف رکوع سجدہ ہی عبادت ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے؟ تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے راہبوں اور اپنے پادریوں کو اللہ کے علاوہ الہ رب مان لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن کو اللہ کے علاوہ رب مانا، وہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے وہ ان کی عبادت کرنا شروع، جو رب بن کے وہ، جبکہ لوگوں نے تو ان کو رب نہیں تھا مانا۔ تو اللہ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ الہ کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہے، معبودان باطلہ کون ہیں، اور کس کس طریقے سے ہم ان کی انجانے میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اور پھر اس کو علم ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری نہیں ہے، اس کے علم کے ساتھ اقرار ہے۔ جہالت جو ہے وہ علم کی ضد ہے، علم کی منافی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمانا کہ تمام جہالتیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، تمام جہالتیں جو گمراہیاں جہنم میں جائیں گی۔ ابھی اس کلمے کے علم کا حصول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ عالم بن جائے۔ ایک انسان کے حوالے ہونے کے ناطے سے مسلم کمیونٹی جو ہے اس میں کوئی بندہ مزدور ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جج ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی جرنلسٹ ہے۔ اب یہ تمام لوگوں کے اپنے اپنے پروفیشن ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ مسلم بھی ہیں۔ اب ان تمام لوگوں کو اپنے پروفیشنز کا تو علم ہے، لیکن ان کو اپنے مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کا بنیادی جو علم ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو فنڈامنٹل نالج ہے کلمے کا، وہ اگر نہیں ہوگا تو ایسا کلمہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، ایسا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بڑی بنیادی ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو کلمہ جو ہے اس کے بغیر بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر بندہ کلمے کا علم حاصل نہیں کرتا تو اس کا کلمہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ آج بہت سارے نیکوکار لوگ، مبلغین کا ایک بڑا جمع غفیر جو ہے وہ اس بات کی تبلیغ کر رہا ہے کہ لوگوں میں کلمے کا یقین پیدا کرنا ہے۔ تو کلمے کا یقین پیدا کرنے سے پہلے کلمے کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر کلمے کا علم ہی نہیں ہے تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یقین تو تب ہوگا جب کلمے کا علم ہوگا۔ تو علم جو ہے وہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو کلمے کا علم نہیں ہے تو اس کا کلمہ دنیاوی اعتبار سے، دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور بہت بڑا مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ہمارا یہ کلمہ جس کے متعلق ہمیں، یا پھر کلمے کا اتنا سا نالج کہ کلمہ عربی میں پڑھ لیا اور اس کا اردو ترجمہ سیکھ لیا، کیا یہ کلمے کا علم ہے؟ یہ کلمے کا علم نہیں ہے۔ کلمے کا علم یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو غیر اللہ کی نہیں کرنی، وہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ابھی کون سے کام ہیں جو غیر اللہ سے نہیں کرنے؟ اللہ نے قرآن مجید میں وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے بتا دی ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں دے سکتے، کسی سے اولاد نہیں طلب کر سکتے، کسی اور سے استغاثہ نہیں کر سکتے، کسی اور کا خوف دل میں نہیں رکھ سکتے، کسی اور سے امیدیں نہیں باندھ سکتے۔ تو وہ تمام چیزیں جو اللہ کے لیے ہیں وہ کسی اور کے سامنے پیش نہیں کرنی۔ تو کلمے کا علم جو ہے اس کے بغیر ہمارا کلمہ کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کلمے کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔